آپ کو آج کسی نے دعوت دی ہے، جمع ہوئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، ہم سب جمع ہوئے ہیں، ابو ایوب انصاری صاحب کو جمع کر رہے ہیں، جمع کرتے کیا؟ ابو ایوب انصاری جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے اعلان کرتے ہیں لوگوں حاضر جاؤ، حاضر جاؤ، حاضر جاؤ۔ لوگوں کو پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ معلوم ہے کون سا دن ہے؟ لوگوں نے پوچھا ابو ایوب انصاری بتا دیجیے کون سا دن ہے؟ فرمایا لوگوں یہ تو وہ دن ہے جس دن آمنہ کلان اس دنیا میں آیا۔ جب میرے آقا نے اپنا میلاد سنا، میرے آقا نے بابل رحمہ، میرے آقا نے اپنا میلاد سنا، میرے آقا نے خوش ہو کے ایک جملہ فرمایا، سننا چاہتے ہیں تو بولو۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری سن، ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت وملائکتہ یغفرون لک۔ اے ابو ایوب انصاری سن، بے شک اللہ نے آسمانوں پر تیرے لیے رحمت کے دروازے کھولے۔ کیوں؟ کیونکہ تو آقا کا میلاد کرا۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی سن، تو نے زمین پر میرا میلاد منایا ہے، اللہ کے تمام نورانی ملائکہ تیری بخشش کی دعا کر دعا کر۔ پھر آقا نے فرمایا اے ابو ایوب انصاری سن، یہی نہیں کہ یہ میرے جملے تیرے لیے ہیں، فرمایا ابو ایوب انصاری سن، یہ قیامت تک جو بھی میرا امتی چاہے 1400 سال کے بعد وہ اس زمین پہ منائے، جب مشرق میں، جب مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، میں اسی کے لیے اللہ رحمت کے دروازے بھی کھولے گا، اللہ کے ملائکہ بخشش کی دعا بھی کرتے رہے۔ ہمارے لیے اللہ کے ملائکہ دعا کر رہے ہوں گے نا۔ آقا کا فرمان جھوٹا تو نہیں ہو سکتا، جو جھوٹا سمجھے آقا کے فرمان کو وہ تو کافر ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے میں تو کہتا ہوں ساری رات ادھر بیٹھ کے آقا کے میلاد کی تذکرے کرتے رہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ، کتنے خوش نصیب ہیں، خوش بختی ہے ہماری۔ لیکن میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، آپ کو ٹینشن میں نہیں ڈالتا۔ میں اس طرف کہ علامہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اکثر پڑھتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم تیرے ہیں، تو آپ آقا سے وفا کے یہاں پہ بیٹھیے۔ آقا سے وفا کرنے والوں روز اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں، 70,000 فرشتے اللہ کے محبوب کے روزے پہ آتے ہیں، 70,000 صبح، 70,000 شام کو۔ میں نے ہاتھ باندھے مولا وجہ سمجھ نہیں آئی، 70,000 فرشتے آسمان کو چھوڑ کے، عرش کو چھوڑ کے، جنت کو چھوڑ کے مولا ضروری سے 70,000 شام نہ ہی روزہ مصطفیٰ کا کعبہ پیتا ہے، نہ ہی اس کا کعبہ ہے، نہ ہی وہ سجدہ گاہ ہے، نہ ہی عبادت گاہ ہے۔ فرمایا بتانا چاہتا ہوں، بڑے سیدھے الفاظ میں جملہ بول دوں گا، اگر جسے سمجھ لگ جائے تو وہ بولے سبحان اللہ۔ سنیوں کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں، میرے آقا کے روزے پہ اترتے ہیں نورانی فرشتے، صبح بھی شام بھی۔ میں نے سوال کیا مولا کیوں اترتے ہیں؟ نہ تو ان کا کعبہ ہے، نہ سجدہ گاہ ہے، نہ عبادت گاہ ہے۔ فرمایا بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ مولا کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ فرمایا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب پہ جلوس کی شکل میں درود پڑھنا اللہ کے نورانیوں کی عادت ہے، وہابیوں کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نورانیوں کی عادت ہے، وہابیوں کی نہیں۔ اور ایک جملہ کہ آقا کے نام پہ ہم جوتے چنتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم آقا کے 1400 سال بعد آئے ہیں، ہم آقا کے نام پہ جوتے چنتے ہیں، بڑی بات نہیں ہے۔ معراج کی رات جبرائیل نے ہمیں سمجھایا کہ اگر آقا کا قدم بھی چومنے کو مل جائے تو یہ بڑی بات ہے، آقا کے قدم چومنے کو مل جائے تو بڑی بات یہ ہے۔ جبرائیل امین کی سنت ہے، جب میرے آقا کو جگانے آئے، معراج پہ لے جانے آئے، دیکھا آقا سوئے ہوئے،
آقا سوئے ہوئے جبرائیل نے جگانے کا انداز سمجھایا. وہ شاید لکھتا ہے نا معراج تو بہانا تھا تیرا انداز جگانے کا. حضرت جبرائیل امین نے اپنے ہونٹوں سے میرے مصطفیٰ کے قدمین کو چھویا. کون جبرائیل؟ جو میرے آقا کے ساتھ چلتے نورانیوں کے سردار. ایک مقام ایسا آیا سدرا، وہاں پہ جبرائیل امین نے کہا یار سدرا سے آگے میں نہیں جا سکتا. تھوڑی سی جگہ بھی آگے گیا، ایک لمحہ بھی آگے گیا، یا رسول اللہ میرے پاس چل. وہاں سے میرے آقا اکیلے آگے. پھر میں نے سوال کیا مولا کبھی قرآن میں اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مولا کبھی یاسین کا اعلان کرتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارتا ہے. مولا سمجھ نہیں آئی. کبھی انسانوں میں بھیج دیتا ہے، مدینے کی گلیوں میں بھیج دیتا ہے.